بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا مبارک موسم قریب سے قریب آتا جا رہا ہے اور ہمارے حاجی صاحبان عمرے پہ جانے والے، ظاہری بات ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو معلومات لیتے ہیں وہ اس بات کی لیتے ہیں کہ ہماری فلائٹ کب ہے، ہمارا ہوٹل کون سا ہوگا، ہماری جہاز کا ہمارا وزن کتنا ہے، کھانا کیسا ہوگا، کتنے بجے نکلنا ہے، کوئی ویکسینیشن ضروری تو نہیں ہے، کیا کیا معلومات ہیں، ویزا کب آئے گا۔ یہ یعنی جو انتظامی معاملات ہیں، ہماری پوری کی پوری توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کا فرق ہے۔ اس فرق کی تیاری اگر ہم کر کے نہیں جائیں گے تو یاد رکھیے پھر وہاں جا کے پریشانی ہوگی۔ اس لیے اس مبارک سفر کی تیاری میں کچھ مفید عادتیں ہم نے اپنانی ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو ووچر بھی آپ کو ملا ہوگا، ابھی آپ سکرین پر بھی اس پمفلٹ کو دیکھ لیں گے، مفید عادتیں۔ اگر آپ کے پاس یہ پمفلٹ ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ آئیے ہم آج اس پر کچھ کلام کرتے ہیں کہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا فرق ہے، آب و ہوا کا فرق ہے، رہن سہن کا فرق ہے، زبان کا فرق ہے، غذا کا فرق ہے، حتیٰ کہ عبادت کا بھی فرق ہے۔ وہاں پر خانہ کعبے کا طواف نصیب ہوگا، صفا مروہ کی سعی نصیب ہوگی، اور حاجیوں کو تو سبحان اللہ مینا کی حاضری، میدان عرفات، مزدلفہ، اور پتہ نہیں کیا کیا، سبحان اللہ کیا کیا سعادتیں نصیب ہوں گی۔ تو ان سب سعادتوں کی تیاری کر کے جانے میں ہی عقل مندی ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں اپنے تجربے کی بنیاد پر ہم نے یہ عادتیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے روزانہ بلا ناغہ ننگے پاؤں فرش پر، ماربل پر چلنے کی عادت بنائیں۔ یہ پہلی عادت ہم نے بنانی ہے، ننگے پاؤں ماربل پر، فرش پر چلیں۔ آپ جوگر پہن کے بہت زیادہ چلتے ہیں، لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ آپ ننگے پاؤں فرش پر، ماربل پر چلیں، تاکہ مطاف میں چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ہوائی چپل، احرام سینڈل، ہمارا حاجی یہ ایئرپورٹ پہ جا کے شاپر سے نکالتا ہے، یہ غلطی نہ کریں۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج سے ہی ہوائی چپل پہننا شروع کر دیں۔ اچھا، یہ عادتیں وہ ہیں کہ ان کو آپ اپنائیں گے، ان کی اہمیت کا پتہ آپ کو وہاں جا کر چلے گا۔ جب وہاں جائیں گے نا تو پھر میرے لیے دعائیں کریں گے آپ کہ یار انہوں نے جو باتیں بتائی تھی، جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے، جو تیاری کر کے آئے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ صحت مند اور کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ بڑے سکون سے عبادتیں کر رہے ہیں۔ اور جو عادت بنا کے نہیں جائیں گے وہ خود بھی پریشان ہوں گے، وہ دوسروں کو بھی پریشان کریں گے۔ آپ یہ بات نوٹ کر لیں، وہ دوسروں کو بھی پریشان کریں گے۔ احرام کی چادریں، احرام خرید لیں، ان کو پہنیں، بار بار پہنیں۔ میرے اسی یوٹیوب چینل پر احرام باندھنے کا طریقہ موجود ہے، اس ویڈیو کو سامنے رکھیں، بند کمرے میں سارے کپڑے اتار کر اب آپ احرام کی چادریں پہنیں، اس کی پریکٹس کریں، بار بار احرام کی چادریں پہنیں۔ کم کھانے کی عادت بنائیں، زیادہ وقت باوضو رہنے کی عادت بنائیں، نگاہیں جھکا کر رکھنے کی عادت بنائیں، درود شریف کثرت سے پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ٹارگٹ لے کر جائیں، میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں تو میں نے 1 ختم قرآن مکہ پاک میں کرنا ہے، 1 ختم قرآن مدینہ منورہ میں کرنا ہے۔ یہ آپ اپنے ٹارگٹ بنا کر جائیں۔ تلبیہ پڑھنے کی عادت، اللہ اکبر، لاکھوں روپیہ لگاتا ہے ایک عمرے پہ جانے والا، اور حاجی تو کئی لاکھوں لاکھ لگاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حاجی کو تلبیہ پڑھنا نہیں آتا۔ تلبیہ یہ حاجی کا ترانہ ہے، تلبیہ بار بار پڑھیے تاکہ آپ کو تلبیہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ اسی چینل پر تلبیہ موجود ہے، آپ وہ کلپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بار بار اسے چلائیں اور بار بار ساتھ آپ تلبیہ پڑھیں، تاکہ تلبیہ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ کئی حاجیوں کی تو
میں کیسے کہوں کہ یہ بھی نہیں پتہ ہوگا تلبیہ کسے کہتے ہیں. تو لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ ہے. ڈیجیٹل کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں، فنگر کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں رکھیں اور توبہ و استغفار، ذکر و درود پڑھنے کی عادت بنائیں. یہ عادتیں وہاں جا کے نہیں بنانی، یہاں سے بنا کر جانی ہیں. موبائل فون وائبریشن پر رکھنے کی عادت بنائیں. آج سے یہ عادت بنا لیں کہ ہمارا موبائل فون وائبریشن پر ہوگا، ورنہ ایسی رنگ ٹونیں لگائی ہوتی ہیں لوگوں نے. اور میں نے اپنے ان گناہ گار کانوں سے خود مطاف میں خانہ کعبے کے گرد چکر لگاتے ہوئے گانے سنے ہیں. لوگوں کے موبائل پر گھنٹیوں میں بجتے ہوئے گانے ہم نے سنے ہیں. تو اس لیے اس سے ہم نے بچنا ہے. چہرہ ننگا کر کے روشنی میں سونے کی عادت بنائیں، شور میں سونے کی عادت بنائیں. فیملی بچوں کے ساتھ ٹی وی روم میں سونے کی عادت بنائیں، تاکہ وہاں پر آپ جس کمرے میں ہوں گے وہ شیئرنگ بیس پر ہوگا. اکثریت جو ہمارے حاجی صاحبان جاتے ہیں وہ شیئرنگ روم میں جاتے ہیں. تو وہاں پر اور بھی حاجی صاحبان ہوں گے. تو اگر آپ کو عادت ہے مکمل اندھیرے میں سونے کی، تو آپ کے تو کہتے ہیں کہ جی پن سائلنس ہو، کہ کوئی جناب کوئی نہ میرے کمرے میں بولے. تو وہاں پر تو حاجی ہوں گے، لائٹیں بھی چلائیں گے، باتیں بھی کریں گے. تو اس لیے یہ برداشت کرنے کی عادت بنائیں. ایئر کنڈیشن کے بغیر اور گھر والوں میں شور میں سونے کی عادت بنائیں. ایک اور بڑی اہم عادت بنانی ہے ہم نے، وہ ہے خمیری روٹی کھانے کی عادت بنائیں. ٹھنڈی روٹی کھانے کی عادت بنائیں. ابھی سے ہم تو توے سے گرما گرم روٹی کھاتے ہیں اور حج پہ جا رہے ہیں. اب لاکھوں لاکھ حاجی ہیں، تو رات سے ہی وہاں پر روٹیاں بننی. سالن تو چلو گرم ہوتا ہے، لیکن روٹی وہاں پر ٹھنڈی، بالکل ٹھنڈی روٹی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ تو وہ بالکل اکڑ بھی گئی ہوتی ہے. تو اب بتائیں کہ لاکھوں لاکھ حاجیوں کو توے سے گرما گرم روٹیاں کہاں سے پیش کریں. تو وہ رات سے ہی روٹیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور پیکٹوں کے پیکٹ اس بلڈنگ پہ رات کو 1 بجے سپلائی آ رہی ہے، وہاں 1:30 بجے آ رہی ہے، وہاں 2 بجے آ رہی ہے، وہاں 3 بجے آ رہی ہے، یا 4 بجے آ رہی ہے. تو پورے عزیزیہ میں بطحا قریش کہاں کہاں جناب انہوں نے ناشتہ پہنچانا ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا. تو سالن تو چلو وہ اوون میں گرم ہو جاتے ہیں، وہاں پر جو وہ گرم پانی والے ان کے بوائلر ہوتے ہیں، لیکن سالن جو روٹی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو ٹھنڈی روٹی کھانے کی عادت بنائے. روٹی بھی خمیری نان روٹی ہوتی ہے. ہم یہاں گندم کی باریک روٹی کھانے کے عادی ہیں، وہاں وہ موٹی روٹی ہوتی. تو یہ شکوہ شکایت نہیں کرنا، ہم ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہو کر جائیں اس بات کے لیے. کموڈ واش روم یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب وہاں پر ہر طرف کموڈ ٹوائلٹ ہیں، تو یہ کموڈ ٹوائلٹ استعمال کرنے کی عادت بنائیں. اس کے اوپر ہم نے چڑھ کے نہیں بیٹھنا. آپ اگر احرام پہنا ہوا ہے تو احرام کی چادریں اتار دیں اور کموڈ استعمال کریں. اس کے بعد اپنی ٹانگیں دھو لیں اور پھر چادریں باندھ لیں. یہ اب کموڈ ہم نے سیکھ کر جانا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو عادتیں ہم نے بنا کر جانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اہم بات، برداشت کرنے کی عادت بنائیں. برداشت کرنے کی، حوصلہ کرنے کی، صبر کرنے کی عادت بنائیں. اللہ پاک ہمیں اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.